بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یا میرا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا بیان کرنا چاہتا ہوں میں جو آپ سب سارے مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی میرا مسلمان بھائی ناراض ہو تو وہ بھی اس پہ تھوڑا غور کرے، سوچے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 12 ربیع الاول ہے، اس 12 ربیع الاول کے بارے میں کچھ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کا ویڈیو تھوڑا میرا لمبا ہوگا، لیکن تھوڑا سا غور و فکر سے دیکھنا تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، آپ غفلت سے نکلیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا یعنی سمجھو کہ بہت بڑا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول پیر کا دن اور صبح سویرے نہ دن نہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، اس جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ تو کہانی تو بہت بڑی ہے، لیکن میں 12 ربیع الاول کر کے تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول پہ خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے یا صرف عبادت کرنی چاہیے، میں اس کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں ایک سوچ و فکر سے ایک آپ کو اس چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ اس کے والد صاحب اس جہاں سے چلے گئے تھے، صرف اماں تھی، وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ تو سب کو، چاچاؤں کو، داداؤں کو، جس کو بھی رشتہ داروں کو بہت بڑی خوشی ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ کے گھر پہ، کیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چکے تھے، اس جہاں سے جا چکے تھے، تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو سب کو خوشی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ ایک کہانی ایسی بھی ہے کہ ایک غلام عورت نے حضرت ابو لہب کو جا کے بتایا تھا کہ آپ کے جو بھائی ہے سب سے چھوٹا عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چکے ہیں، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس کو خوشی میں چھوڑ دیا تھا اور آزاد کر دیا تھا غلام، اور انگلی سے کہا کہ آپ جاؤ، آپ کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو وہ بہت خوشی کا منظر تھا، سب کو خوشیاں ہو رہی تھی۔ اب دیکھو نا 12 ربیع الاول اس وقت خوشیاں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دن میں نہ رات میں، نہ دن تھا نہ رات تھا، ایسے وقت پر پیدا کیا، اس جہاں پہ بھیجا، تاکہ لوگ اگر دن میں پیدا ہوتا تو دن کی خوشیاں کرتے، دن کو کہتے ہیں کہ دن جو ہے نا رات سے افضل ہے، اگر رات میں کرتا تو لوگ کہتے ہیں رات دن سے افضل ہے۔ بہت بڑی کہانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے والد صاحب کو بھی اس جہاں سے اس لیے بلایا کہ کہیں حضرت عبداللہ آئے گھومے اور بیٹا پیچھے ہو تو یہ میرے نبی کی توہین ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو ہی اس جہاں سے بلایا اور اس جہاں سے ہی رخصت کیا، اس جہاں سے ہی اپنے پاس بلا لیا، تاکہ یہ لوگ ایسا عمل نہ کریں کہ جنم والا دن اور اس جہاں سے جانے والا دن کو تھوڑا فرق کر دیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کر دیا، یعنی وہی دن اور وہی موسم، نہ سردی نہ گرمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو ہی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس لیے آپ یہ سوچو تاکہ لوگ انتشار میں نہ پھیل جائیں، آگے جا کے لوگ یہ نہ کر دیں کہ اس کو
اگر دن یا تاریخ الگ ہوتا تو لوگ اس کو افضل سمجھتے اور کیا کیا اس کے بارے میں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کر دیا، پہلے خوشی، اس کے بعد سمجھو حضور کو جب اس جہاں سے گیا تو بہت بڑا غم کا منظر تھا. حضرت عمر فاروق کا غم، حضرت ابو بکر کا، عمر فاروق، عثمان بن علی سے صحابہ کا غم. اصل بات پہ آ جاؤں، کتنا غم تھا. یعنی وہ منظر چینج ہو گیا، خوشی غم میں بدل گئی. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ خوشی کرنی چاہیے، غم کرنی چاہیے، یا صرف عبادت کرنی چاہیے. تو اب یہ سوچو، جیسے مثال کے طور پر 10 محرم کو پہلے بہت سے خوشیاں ہوتی تھی، شادیاں ہوتی، پتہ نہیں کیا 10 محرم کو ہوتے تھے، اور 10 محرم کو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. جب 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ منظر چینج ہو گیا. اب 10 محرم کو لازمی میں ہم غم بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ خیرات کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، منظر چینج ہو گیا نا. تو آپ یہ سوچیں، میں ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو لات مار کے دروازے پہ آگ لگا کے شہید کیا. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اماں فاطمہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم تو دنیا کو ہوا، صحابہ کو، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان بن سب کو ہوا، علی صحیح کو ہوا. لیکن اماں فاطمہ کو اتنا ہوا، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ تکلیف میں تھی، بیمار ہو گئی، بچے چھوٹے تھے، امام حسن، امام حسین، اماں زینب رضی اللہ، 3 بچے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ میں سے. تو اتنے غم میں تھی کہ اس کو اتنا غم ہوا، اتنی پریشانی کی، اتنی سوچ وچار کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 6 ماہ کے اندر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس جہاں سے چلی گئی. اب سوچو کہ پہلے تو خوشی کا منظر تھا 12 ربیع، بعد میں غم کا منظر آ گیا. اگر یہ 12 ربیع دوبارہ آتی تو کیا حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی؟ نہ ہوتی نا. وہ بھی تو غم کرتی، کیونکہ اس کو غم میں ہی اس جہاں سے چلی گئی. حضور کے غم میں، حضور کی محبت میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس جہاں سے چلی گئی. تو اب ہم سوچیں کہ 12 ربیع کو خوشی کریں یا غم کریں. ہمیں اس 12 ربیع الاول کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ پہ اس جہاں میں آیا اور اسی جہاں سے گیا، تو یہ خوشی کرنا یہ کنسیپٹ میں نہیں آتا، یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم خوشی کرتے ہیں تو کیا اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہم سے خوشی ہوگی؟ وہ تو غم میں فوت ہوگی. لیکن غم میں فوت، اہل تشیع جو کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے اس کو لات ماری اور اس کو شہید کر دیا، یہ غلط بات ہے. اصل حضور کے غم میں فوت ہوئی تھی. تو اگر ہم خوشی کریں گے تو کیا اماں فاطمہ ہم سے خوشی ہوگی؟ حضرت عمر فاروق کا کیا منظر تھا، ابو بکر کا کیا منظر تھا، علی صحیح کا کیا منظر تھا جب اس جہاں حضور گیا، صحابہ کا کیا منظر تھا. تو ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے نا. ہم صرف اس ایک ون سائڈ لے رہے ہیں کہ 12 ربیع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، ہم خوشی کر رہے ہیں. لیکن یہی نہیں سوچ رہے ہو کہ اسی تاریخ پہ، اسی دن، اسی موسم میں، سیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلا گیا. تو یہ برتھڈے منانا، یہ خوشی کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلمانوں کا کام ہے. ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہم مشابہت نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلمانوں کی. غیر مسلمان اپنے اپنے بڑوں کی، اپنے نبیوں کی، یا اپنے اپنے جتنے ان کے بڑے تھے ان کی یہ جنم دن مناتے تھے. وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا یعنی ایک ورک ہے. اگر مشابہت ان سے ہم نہیں کریں گے ان کے غیر مسلمانوں کے حساب سے سب مشابہت. ہمارا مذہب ان کے ایک انفرادی اور ایک منفرد، ایک ان سب سے الگ ہے، سیپریٹ ہے ہمارا مذہب. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو خوشیاں کرنا، چراغاں کرنا، بتیاں، یہ خوشی میں آتا ہے. منظر تو چینج ہو گیا نا. یہ خوشیاں کرنا، یہ جو چیز ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی ناراض ہو میرے اس بیان سے یا کوئی جواب کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے سوچے سمجھے. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غم میں اس جہاں سے چلی گئی تھی.
تو ابھی ہمیں بھی اس طریقے سے چلنا ہے. اگر ہم مثال خوشی تو کرنی نہیں ہے، اگر غم ہے تو غم کے حساب سے بھی ہم عبادت کریں، خیر خیرات کریں، فی سبیل اللہ ہم جو ہے نا لوگوں کو کھلائیں اور سارا دن عبادت کریں. 12 ربیع الاول کا بہت بڑا درجہ ہے. 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول. اگر 12 ربیع ہم اگر روزہ رکھتے ہیں نا وہ تو سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ 12 ربیع روزہ رکھیں اور ہم اس دن نوافل پڑھیں اور خیر خیرات کریں، اللہ کو یاد کریں. یہ سب سے بڑا عمل یہ بھائی چراغاں، یہ جو بتیاں چلانا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ غیر مسلمانوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں نا، سالگرہ، یہ ان سے مشابہت رکھتی ہے یہ چیز. خدا را ایسے عمل نہ کریں جو ہمارے عمل غیر مسلمانوں کے ساتھ مشابہت کریں گے نا تو ہم محشر کے میدان میں ہم وہاں پہ جواب دہ نہیں ہو سکیں گے. اگر ایسے عمل کر کے ہم محشر کے میدان میں جائیں گے تو اماں فاطمہ کا ہم کیسے سامنا کریں گے؟ ہم مسلمان یا عورتیں مرد عورت مسلمان کیسے سامنا کریں گے؟ حضور کا کیسے سامنا کریں گے؟ حضور کی بیٹی نے جو عمل کیا ہم وہی کرنا چاہیے نا. حضرت ابوبکر عمر فاروق کا کیا منظر تھا؟ وہ خوش ہوگا اگر ہم 12 والوں کو چراغا کریں گے، خوشیاں کریں گے. سوچ سمجھ کر سوچو اور سمجھو یہ عمل صحیح یا ہتھرادو عمل ہے. نہ پہلے ہوا تھا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ اہل بیت کے زمانے میں، نہ تابعین ولی بزرگ نہیں. پتہ نہیں کہاں سے اب یہ سسٹم آیا ہے جو اسلام کو ڈوبتا جا رہا ہے. یہ غلط عمل ہے، ایسے نہ کریں. جتنے بھی میرے دوست ہیں، سبسکرائبر ہیں، میرے ویور ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ سمجھاؤ. میرے اس چینل کو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو. کوشش کرو کہ اس عمل سے آپ بچیں، کیونکہ یہ چراغاں وغیرہ کرنا یہ عمل جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگلے ویڈیو سے اجازت دیں. اللہ حافظ.